بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کے پروگرام کے حوالے سے آج ہم جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا لقب ہے جد الانبیاء، یعنی آپ کے اعلان نبوت کے بعد جتنے انبیاء بعد میں آئے سب آپ کی اولاد سے تھے، آپ کی نسل سے تھے، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ مذاہب کی تاریخ کے حوالے سے دو بڑی تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک تقسیم الہامی مذاہب، ایک تقسیم غیر الہامی مذاہب۔ الہامی مذاہب کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور ان مذاہب کو الہامی مذاہب کے ساتھ ساتھ ابراہیمی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیمی مذاہب میں تین مذہب ہیں: یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہ تینوں مذاہب مشرق وسطیٰ سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ یہودیت کا ظہور علاقہ فلسطین سے، عیسائیت کا ظہور بھی بلاد شام سے، اور اسلام کا ظہور مکہ سے۔ یہ تینوں مذاہب فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے اور علاقائی اعتبار سے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، کیونکہ یہ تینوں مذاہب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے عطا فرمائے، اور نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور رب سب سے ایک جیسی بات کرتا ہے۔ بات اس وقت بدلتی ہے کہ جب بولنے والے کے فکر میں ارتقاء ہو کہ وہ تحقیق کر رہا ہے۔ آج اس کی رائے کچھ اور ہے جس کا اس نے اظہار کیا، اس نے تحقیق جاری رکھی، پھر اس کی رائے بدل گئی، پھر اس نے اس بدلی ہوئی رائے کا اظہار کیا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اللہ کی بات وہی بات ہوتی ہے کہ جس میں اختلاف نہ ہو۔ اس لیے ان تینوں مذاہب میں اعتقادی اور فکری اعتبار سے سب چیزیں مشترک ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ آئے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں ملت ابراہیم کا پیروکار ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں ملت ابراہیم کا پیروکار ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی یہی فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہم بھی ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ تین دنیا کے بڑے مذاہب کہ جن کی جو تعداد ہے وہ دنیا کے باقی سب مذاہب سے زیادہ ہے۔ یہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فیض لے رہے ہیں۔ یہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فکر پر، اعتقادات پر، تعلیمات پر، جد و جہد پر اور ان کے اسوہ حسنہ پر ان کی بنیاد ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دنیا میں مذاہب کو دو تقسیم کی گئی ہیں، ایک تقسیم الہامی اور ابراہیمی مذاہب،
اور دوسری تقسیم غیر الہامی اور غیر ابراہیمی مذاہب، ان میں ہندوازم ہے، سکھ، بدھ مت، جین مت، شینٹوازم، کنفیوشزم، یہ مذاہب اس میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ابراہیمی مذاہب پر گفتگو ضروری ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ وجہ امتیاز ہے، یہ خاص آپ کا ایک خوبی ہے، خاص ایک آپ کی وصف ہے، خاص آپ کا ایک کمال ہے کہ آپ کے بعد آنے والے سارے نبی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانہ میں پیدا ہوئے، اور نمرود نے بھی خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص آئے گا جو میرے اقتدار و حکومت کو چیلنج کرے گا۔ اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی میاں بیوی آپس میں ملاپ نہ کرے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ولادت اسی پابندی کے زمانے میں ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز تھا کہ رب جو کرنا چاہتا ہے، زمین کے حکمران رب کو اس کے ارادے اور مشیت سے روک نہیں سکتے۔ اور اتفاق ہے کہ آپ کے والد تارخ وہ نمرود کے دربار میں ملازم تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آزر آپ کے والد نہیں تھے، آپ کے چچا تھے، مگر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پالا تھا۔ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے احادیث میں اور پہلے الہامی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کی والدہ کو جب حمل ٹھہرا تو آپ اسے چھپاتی رہیں، اور جب ولادت کا وقت آیا تو آپ ایک پہاڑ کی غار میں تشریف لے گئیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ دن اور رات میں سے کچھ حصہ نکال کر آپ کے پاس جاتی، آپ کو دودھ پلاتی، آپ کے ساتھ وقت گزارتی۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ اسی غار میں ہی تھے، اسی غار میں کہ آپ دنیا کو، دنیا کے نظام کو، دنیا کی باتوں کو سمجھنے لگ گئے تھے۔ ایک دن آپ کی والدہ آپ کو کھانا کھلانے کے بعد جب واپس گئی تو غار کا دہانہ پوری طرح بند کرنے سے رہ گئی، بند نہ ہو سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں غار کے دہانے پر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان ہے اور اس پر تارے چمک رہے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین میں دو رائے آ جاتی ہیں، دو سوچ آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان پر تارے چمکتے ہوئے دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب ہے۔ دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ میرا رب ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کیا یہ ہمارا رب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے سوچا، تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تارے رب نہیں ہو سکتے، یہ چھوٹے ہیں، یہ جو تاروں سے بڑا ہے یہ رب ہے۔ جب وہ چاند طلوع ہوا پھر غروب ہونے لگا تو آپ سوچنے لگ گئے کہ یہ تو طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، چڑھتا بھی ہے، اترتا بھی ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر دن میں سورج نکلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورج رب ہیں۔ تو جب سورج زوال کی طرف جانے لگا تو آپ نے فرمایا انی لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو، غروب ہونے والوں کو خدا نہیں مان سکتا۔
انکار کر دیا آپ نے. اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین. میں تو زمین و آسمان کو بنانے والے اللہ کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. یہ اب یہاں پر جو بہترین رائے ہے جو انبیاء کی عصمت، شان اور مقام کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ رب ہے، ستارے رب ہیں، چاند رب ہیں، سورج رب ہے، یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو ستارہ پرستی تھی، مظاہر پرستی تھی، وہ اپنے عروج پر تھی. کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی بت بنا کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں اس کو پوج رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس واقعے سے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم تاروں کو خدا کہتے ہو تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم چاند کو خدا کہو. پھر کیونکہ چاند جسم میں، حجم میں، نور میں، چمک میں چاروں ستاروں سے زیادہ ہے، بڑا ہے. اور اگر تم نے چاند کے بعد جب سورج پر نظر پڑی تو فرمایا کہ تم نے خدا ہی بنانا ہے تو پھر چاند کو چھوڑو، پھر سورج کو بناؤ. اس لیے کہ سورج کی روشنی زیادہ ہے، سورج کی چمک زیادہ ہے، سورج میں تپش زیادہ ہے، سورج کا فائدہ زیادہ ہے، پھر اسے بنا لو خدا. مگر جب وہ ڈوبنے لگا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے انسانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ نادانوں، سوچو تو صحیح، جو کبھی چھوٹا ہو، کبھی بڑا ہو، کبھی طلوع ہو، کبھی غروب ہو، کہ طلوع اور غروب ہونے والے بھی خدا ہو سکتے ہیں. گویا یہ آپ نے دوسروں کے لیے استدلال فرمایا تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ پر ایک وقت ایسا گزرا کہ آپ نے ستاروں کو خدا مان لیا ہو، نعوذ باللہ. آپ پر ایک ایسا وقت گزرا کہ آپ نے ستاروں کو چھوڑ کے چاند کو اپنا خدا بنا لیا ہو، یا آپ پر ایسا کوئی وقت گزرا ہو کہ آپ نے چاند کو چھوڑ کے سورج کو خدا بنا لیا ہو. پھر آپ کو سمجھ آئے او ہو یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے، خدا تو وہ ہے جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت کے مراحل نہیں تھے، یہ عام انسانوں کو ان مراحل سے گزار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایات دینا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد اور ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے. تو آپ نے اپنے چچا آزر سے اور قوم سے کہا، یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے تم بیٹھ کے سر جھکا کے عبادتیں کرتے ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے، ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھتے تھے، ان کو پوچھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ پہلے پوری طرح بات سمجھائی تھی ان کو، لیکن وہ پھر کہتے تھے کہ دلیل لے کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ اور دادا کوئی گمراہی کا کام کر رہے ہوں تو تم بھی اسے کرتے رہو گے؟ کیا تم سے جو پہلے لوگ ہیں جو کام کریں، کیا یہ دلیل بن جاتی ہے حقانیت کی اور سچائی کی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہنے لگے کہ کوئی دلیل ہے حق کی تو لاؤ ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ جیسے لاو و لعب نہ کرو، کھیل کود نہ کرو ہمارے ساتھ، ہمارا مذاق نہ اڑاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کوئی دلیل دوں، کوئی تمہیں سمجھاؤں، تو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. سمجھانا بہت آسان ہے، سمجھنا بہت آسان ہے اگر تم چاہو تو. آپ نے پوچھا بتاؤ
आसमानों को पैदा करने वाला कौन है? ज़मीन को पैदा करने वाला कौन है? तुम्हें पैदा करने वाला कौन है? जो पैदा करने वाला है आसमानों का, ज़मीनों का, तुम्हारा, वही तुम्हारा रब है। इसमें इतनी कौन सी उलझन है? इसमें कौन सी इतनी परेशानी की बात है जो समझ नहीं आ रही तुम्हें? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया चलो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम चांद, सितारे और सूरज को खुदा कहते हो, तुम हाथों से मुजस्मे बना के उन्हें अपने सामने बिठा लेते हो कि ये खुदा हैं, फिर उनकी तुम परस्तिश और पूजा और इबादत शुरू कर देते हो। मुझे बताओ इन्होंने क्या तख्लीक किया है? मैं जिस अल्लाह को मानता हूँ उसने तो आसमान बनाए, ज़मीन बनाई है, तुम्हें बनाया है। ये जिन्हें तुम खुदा कहते हो इन्होंने क्या किया है बताओ? कोई जवाब नहीं था उनके पास। याद रखिए कि जो शिर्क में मुब्तला कौम होती है उनके मजबूरी और बेबसी ये होती है कि वो हक वालों की बातों का जवाब देने की ताकत भी नहीं रखते। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना चाहा। एक तो वो ढंग था जो आपने समझाया, चाँद, सितारे, सूरज और मज़ाहिर फ़ितर पर गुफ्तगू की, फिर ये अंदाज़ इससे समझाया। एक मौका आ गया कि वहाँ पर मेला लगता था उनकी एक सकाफ़त में, वो उस मेले के लिए जाने लगे। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा आओ तुम भी चलो। तो कुरान कहते हैं फ़नाज़रा नज़रतन फ़िन नुजूम, आपने आसमान में तारों को देखा, फरमाया इन्नी सकीम। जब तारों की तरफ, सितारों की तरफ देखा, उन्होंने समझा कि ये कोई हिसाब लगा रहा है, और हिसाब लगा के इसने बताया मैं तो बीमार हूँ। उनका क्योंकि अकीदा बहुत ज़्यादा था कि ये तारे जो हैं, सितारे, इनकी रफ़्तार, इनके चक्कर, ये फ़लाँ जगह पर पहुँचे तो फ़लाँ काम हो जाता है, फ़लाँ पर पहुँचे तो फ़लाँ काम, इनकी ये गर्दिश अच्छी है, ये गर्दिश नुकसानदेह है, वो इन्हीं कामों में पड़े रहते थे। वो ये भूल गए थे कि इन सितारों को गर्दिश देने वाले खुदा के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु व नव्वरल्लाहु मरक़दहु की, क्या आपके पास एक नजूमी बैठा था? आपने उससे फरमाया कि नजूमी बताओ कि बारिश कब होगी। उसने खिड़की से झांका, सितारों को देखा, और देखने के बाद उसने कहा जी 6 माह के बाद। आपने फरमाया कि 6 माह से पहले नहीं हो सकती बारिश? उसने कहा नहीं हो सकती। अब फरमाया क्यों नहीं हो सकती? उसने कहा हुज़ूर मैंने सितारों को देखा है और सितारों की गर्दिश और रफ्तार को देखा है बारिश के हवाले से। वो सितारा अपनी जगह से चलकर फ़लाँ जगह पर पहुँचेगा तो फिर बारिश होगी, और उसमें 6 माह लग सकते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नजूमी साहब क्या 6 माह से पहले बारिश नहीं हो सकती? उसने फिर कहा नहीं हो सकती हुज़ूर। आपने फरमाया कि अभी नहीं हो सकती बारिश? उसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, 6 माह के बाद बारिश होगी। आप उठे, और वो जो पहले वक्तों में कलाक होते थे, बड़ी बड़ी सुइयाँ होती थीं, और वो जब घंटा पूरा होता तो फिर वो घड़ियाल उसका बजा करता था। आपके कमरे में वो लगा हुआ था। आप उठे, आपने फरमाया कि ये बताओ कि 12 बजने में कितना टाइम है? उसने कहा 12 बजने में 20 मिनट हैं। फरमाया कि 12 घंटे कब बजेंगे? उसने कहा 20 मिनट के बाद। आला हज़रत अज़ीम मर्तबा फरमाने लगे नजूमी साहब क्या 1 मिनट के बाद 12 घंटे नहीं बज सकते? उन्होंने कहा हुज़ूर 12 बजेंगे 20 मिनट के बाद, तो जब ये सुई 12 पर जाएगी तो फिर ही घंटे बजेंगे ना 12। तो आला उठे और उठकर आपने सुई पर हाथ रखा और उसे 12 पर पहुंचा दिया 1 सेकंड में, तो 12 घंटे बज गए। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत ने फरमाया कि ये घड़ी इंसान की बनाई हुई थी
چاہے تو 20 منٹ کے بعد 12 گھنٹے بجے، انسان اگر چاہے تو 12 سیکنڈ کے بعد 12 گھنٹے بجنے لگ گئے، اس لیے کہ اس نے ہاتھ سے اس سوئی کو وہاں پہنچا دیا۔ میں اتنی بات کر ہی رہے تھے کہ بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، علم الاعداد، علم النجوم، علم جفر، یہ علوم ہیں، فنون ہیں، مگر ان کی بنیاد پر اپنے مستقبل کا تعین کرنا اور رب کی قدرت سے اپنا ذہن اور یقین ہٹا لینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ مسلمان کا آخری نظر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی پر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے والا مریض، اس کو ڈاکٹر کچھ بھی کہے اس کی رپورٹیں دیکھ کے، مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ میں نے بڑے صحت مند لوگوں کو ہسپتال میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا معمولی مرض ہے، لیکن ان کے واپس جنازے آئے۔ وہ لوگ بھی ہسپتالوں میں نے جاتے ہوئے دیکھے جن کے بارے میں ڈاکٹر کہتے تھے بڑے سیریس ہے، ان کا بچنا مشکل ہے، لیکن وہ صحت مند ہو کے خوش و خرم گھروں کو واپس آئے۔ میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ مت ڈرو، مت گھبراؤ، صرف ایک کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، ایک کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو، تو باقی سب کے ڈر اور خوف سے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ پر یقین کو مضبوط کرو۔ جب یقین مضبوط ہوتا ہے تو پھر پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، سمندر راستہ چھوڑ دیتے ہیں، تارے جھک جاتے ہیں قدموں میں آ کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کی طرف دیکھا اور ان کا کیونکہ بڑا یقین تھا تاروں پر، تو آپ نے فرمایا انی سکیم، تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے حساب کیا ہے کہ یہ بیمار ہونے والا ہے، اس لیے یہ میلے پر نہیں جانا چاہتا۔ آپ نہ گئے، وہ سارے میلے پر چلے گئے، اور میلے سے سیدھا وہ پھر اپنے بت خانے میں اپنے خداؤں کے پاس آ کے نظر و نیاز چڑھاتے اور وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور بت خانے کے اندر چلے گئے، ہر بت کی کوئی نہ کوئی عضو کاٹ دیا، کسی کا ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا بازو، کسی کا پاؤں، کسی کی گردن، اور کاٹنے کے بعد وہ جو کلہاڑا تھا آپ نے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ سارے اپنا میلہ کھیلنے کے بعد واپس پہنچے، سیدھا اپنے عبادت گاہ میں گئے تو دیکھا کہ وہاں پر ان کے جتنے بت ہیں سب مجروح ہیں، کٹے ہوئے ہیں، پھٹے پڑے ہیں۔ تو بڑا غضب، بڑا شور، بڑا پروپیگنڈا پھیل گیا، بادشاہ تک بات جا پہنچی۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے بہت سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فرمایا اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ اور پھر لوگ اس کے بارے میں گواہی دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ پھر نبی بھرے دربار میں، بڑے اجتماع میں لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دے رہا ہے، رب کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ نبی اور رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کا رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ دے، قائم کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بڑے متانت سے، بڑے وقار سے، خاموشی سے آپ کھڑے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہے اسی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا،
اس سے پوچھو جا کے۔ اللہ اکبر۔ اب مشرکوں کے لیے نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ مطلب کیا تھا کہ جو آلہ قتل ہے وہ جس سے برآمد ہوا ہے اسی سے پوچھ لو، وہ جو ان میں بڑا بت ہے، بڑا خدا ہے، اس سے سوال کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اور جنہوں نے مار کھائی ہے تم انہیں خدا کہتے ہو نا، ان سے پوچھ لو، اور جو مارنے والا ہے بڑا بت اس سے پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کے کیا ہوا؟ قرآن کہتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، ان کے سر جھک گئے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں نا ان الشرک لظلم عظیم، ایک ظلم تو یہ نا کہ آپ کسی سے زیادتی کریں، شرک اپنے ساتھ زیادتی ہے، اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مقام آدمیت، مقام عظمت، مقام شرف سے گرا کے زمین پر لٹا دیتا ہے۔ اور یہ چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، یہ تو اللہ نے انسان کے تابع کیے تھے، اور انسان جب شرک پر آتا ہے تو پھر ان کے تابع ہو جاتا ہے، ان کو سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو نے تو اپنے آپ کو خود گرا دیا، یہ تو نے ظلم کیا۔ قال اتعبدون من دون اللہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جھک گئے۔ قرآن کہتا ہے پہلے تو وہ اپنے انفس، اپنی طرف پلٹے، اپنے دل کی طرف پلٹے، اپنی سوچوں کی طرف پلٹے کہ بات تو ابراہیم ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر انہوں نے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے سر جھک گئے، اور انہوں نے کیا کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو بھی جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے، تو جو بول ہی نہیں سکتے ان سے ہم کیسے پوچھیں، وہ کیا جواب دیں گے ہمیں، وہ نہیں ہمیں جواب دیتے۔ اللہ اکبر۔ نبوت و رسالت کا غصہ اپنے عروج پر جا پہنچا، لیکن بات میں پھر بھی متانت اور دلائل کو ساتھ رکھا۔ آپ نے فرمایا اتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم ولا یضرکم، عبادت ان کی کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں۔ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جب وہ نفع دینے پر آتا ہے تو دنیا پوری اس سے روک نہیں سکتی۔ میں تو اس اللہ کو پوچھتا ہوں کہ جب وہ کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تم کیسوں کی عبادت کرتے ہو؟ دوسروں کو نفع پہنچانا یا دوسروں کو نقصان دینا وہ تو الگ بات ہے، وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، تمہاری سوچ پر تف ہے، تمہاری فکر پر تف ہے، تمہارے عقیدے پر تف ہے، افسوس ہے۔ کس کی عبادت کرتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر انہیں اپنا خدا کہتے ہو، ان کی ناک بناتے ہو، آنکھ بناتے ہو، بازو بناتے ہو، ٹانگیں بناتے ہو، پیٹ بناتے ہو، کھڑا کر دیتے ہو، پھر کہتے ہو یہ ہمارے خدا ہیں۔ فرمایا تمہاری سوچ پر افسوس ہے، تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی۔ جواب تو دے نہ سکے وہ، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی بادشاہ نمرود نے تیاری شروع کر دی۔ اب جب تیاری ہو گئی، جلانے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کو منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بیٹھے، ادھر منجنیق کا پٹا کھچنے والا تھا کہ حضرت جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک نہ کوئی نبی اور رسول جا سکتا ہے، تیرے دل میں کوئی خواہش ہے تو بتا، تو نار نمرود میں جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، تجھے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میرے دل میں کیا خواہش ہے، میری دعا کیا ہے، میری درخواست کیا ہے، التجا کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں بناتے
بتاتے تو ٹائم بڑا تھوڑا، خود رب سے بات کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے کیوں بات کروں، میرا اللہ نہیں جانتا کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے؟ آپ نے بات نہیں کیوں، آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے جلانے پر راضی ہے تو ابراہیم ایک دفعہ نہیں 100 بار جلنے کے لیے راضی ہے۔ میں جلنے کے لیے راضی ہوں۔ بس انہوں نے منجنیق کھینچی، ابراہیم اڑے، آگ کی طرف جانے لگے، گرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم گرتے، رب نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم خلیل آ رہا ہے تیرے پاس، اس کو ایسے رکھنا جس طرح مہمانوں کو رکھا جاتا ہے، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی ٹھنڈی، سلامتی والی ٹھنڈی۔ تو ٹھنڈی ہو گئی وہ۔ اب ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے ابراہیم کو کیوں آگ میں ڈالا؟ تو انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آؤ ابراہیم کو جلاؤ اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو، اپنے خداؤں کی اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلاؤ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بس مان لو کہ میں نبی ہوں، کوئی دلیل میں نہیں دیتا، نہیں، آپ نے دلیل دی۔ آپ نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، دلیل لو، دلیل سمجھو، میں تمہیں دلیل دیتا ہوں۔ 40 سال میں تم میں رہا ہوں، میں نے تجارت کی، شادی کی، بچے پیدا ہوئے، تمہارے فیصلے کیے میں نے، جنگوں کے فیصلے کیے، گھریلو فیصلے کیے میں نے، بیت اللہ کے فیصلے کیے، حجر اسود کے فیصلے کیے۔ 40 سال زندگی میں نے تم میں گزاری ہے؟ انہوں نے کہا بالکل گزاری ہے۔ فرمایا تم مجھے اس 40 سالہ زندگی کو دیکھ کے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، سچا کہتے ہیں، ایماندار کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر 40 سال عین شباب کے دور میں اگر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بددیانتی نہیں کی، کبھی خیانت نہیں کی، تو 40 سال میں آ کے میں نے یہ کام کرنے تھے کہ نعوذ باللہ جھوٹ بولنا تھا۔ اگر 40 سال میری زندگی میں کہیں تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے تو بتاؤ مجھے، کوئی جھوٹ نظر آتا ہے تو بتاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا نہیں نظر آتا۔ فرمایا میری 40 سالہ سچی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے جو دعوی نبوت کیا اس میں سچا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے ان کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا، خاموش ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ زندگی کو پڑھیں تو زندگی میں جو آپ نے مکالمہ کیا، جو گفتگو کی مشرکوں سے، اس میں لاجک تھی، فلسفہ تھا، منطق تھی، اس لیے تو ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ آپ ابراہیم کو اٹھاؤ اور جلا دو تاکہ یہ جل جائے، اس کی فکر اور سوچ آگے نہ بڑھ سکے۔ مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، رب نے آپ کی سوچ اور فکر کو آگے ہی نہیں بڑھایا بلکہ آپ کو سلامت رکھا، آپ کو بچایا۔ پھر آپ کی سوچ اور فکر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے 2 جلیل القدر بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے حوالے سے آگے بڑھایا۔ پھر حضرت اسماعیل کی لڑی سے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب، یوسف، پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہوا انبیاء بنی اسرائیل، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نہ صرف بچایا بلکہ قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت کا قائد بنا دیا۔ ناظرین کرام، آئیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم حق بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، حق بات کو دلائل و براہین کے ساتھ سمجھیں، اور حق بات کو، حق عقیدے کو لوگوں تک دلائل و براہین تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام صرف سمجھانا ہے، باقی حق کی طرف لانا یہ اللہ کا کام ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں فرمایا ان علیک الا البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی حساب لینا ہمارا کام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि शिरक के ख़ात्मा के लिए और सही अक़ीदों की इशाअत के लिए दलाइल बराहीन का रास्ता इख्तियार करो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बताती है कि आपने जबर तशद्दुद का रास्ता हरगिज़ इख्तियार नहीं करना, क्योंकि ये हक़ वालों का रास्ता नहीं होता। हक़ वालों का रास्ता ये होता है कि हक़ खोल खोल के बता दें और बस मानना या ना मानना ये सुनने वाले और समझने वालों का अपना हक़ है कि अगर वो मान लेते हैं तो जन्नत तक पहुँच जाएंगे, अगर नहीं मानते तो जहन्नम उनका मुक़द्दर होगा। अल्लाह ताला हमें उसवा इब्राहीमी से इन नसीहतों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।